السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 151واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں ان کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب اگر عمومی طور پہ دیا جائے تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے باقی کے جو ممبر ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ اسی لیے آج میں نے یہ ارادہ کیا ہوں کہ مجھے ہفتے بھر میں جو سوالات آئے تھے اس میں سے 2-3 سوالات کو میں نے منتخب کیا ہوں کہ جن کو میں عمومی طور پہ بیان کروں سبق میں ہی۔ اس میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہمارے ایک بھائی ہے محمد یوسف، جو ریاض سعودی عربیہ میں کام کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، ہم لوگوں نے یہ تو سنا تھا کہ حدیث کی کتابیں ہوتی ہے، جیسے بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، لیکن یہ حدیث کی شرح کیا ہوتی ہے؟ جیسے فتح الباری ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ذرا شرح کے بارے میں آپ سمجھا دیجئے۔ تو ہمارے محمد یوسف صاحب اور باقی کے جو تمام سننے والے ہیں وہ لوگ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دیکھو، دنیا میں شرح صرف حدیث کے کتابوں کی ہی نہیں ہے، بلکہ ہر علم کے اندر اس علم کی گہرائیوں کو، اس کے دقائق کو سمجھنے کے لیے اس علم کے کاملین اور ماہرین نے اس کی شروحات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہمارے جو اسلاف تھے جنہوں نے احادیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک لکھی ہے، جیسے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، لیکن 6 لاکھ میں سے انہوں نے چھانٹ کر اس میں مقررات کو، معلقات کو اور متابعات کو ملا دیا جائے تو 9082 حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں۔ خیر، اگر وہ پوری حدیثوں کو اس کے اندر جمع کر دیتے تو ہم لوگوں کے لیے اس کا مطالعہ دشوار ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے چھانٹ کر صحیح حدیثوں کو اس میں جمع کیا۔ اسی طریقے سے باقی کے تمام دوسرے محدثین بھی حدیث میں انہوں نے کیا کیا کہ حدیث کا جو متن ہے، حدیث کی جو سند ہے، اس کو ہی بیان کیا۔ انہوں نے حدیث کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث بیان فرمائی تھی، کن حالات میں فرمائی تھی، کیسے حالات تھے اس وقت میں، ان تمام تفاصیل کو چھوڑ دیا، صرف جو جملے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو بیان کیا۔ اب شارحین جو ہے، شارحین کسے کہیں گے؟ تو شرح جو ہے اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے واضح کرنا، کسی بھی چیز کو کھول کر بیان کرنا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ایکسپلین کرنا۔ تو جو ایکسپلینیشن تھا اور جو شروحات تھی وہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک دم آسان انداز کے اندر جو ہے بیان کی ہوئی ہے۔ اور شروحات کا سلسلہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو مشہور و معروف جو شرح ہے بخاری شریف کی، وہ ہے فتح الباری، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد میں ہم آئیں گے تو اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کو عمدۃ القاری ملے گی۔ پھر ہم لوگ ہندوستان میں آئیں گے، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جو علمی ذخیرہ ہے وہ اردو زبان میں ہے، اور ہم لوگ اردو کی کتابوں سے ہی زیادہ تر استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے اکابرین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے ماشاء اللہ حدیث کی تمام ہی کتب کی شروحات لکھی ہے۔ جیسے بخاری شریف کی شروحات میں مشہور و معروف جو شرح ہے وہ ہمارے بزرگ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے انوار الباری۔
اسی طریقے سے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے انعام الباری، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد عثمان غنی صاحب کی ہے نصر الباری، اسی طریقے سے ہمارے آج کے جو اکابرین ہیں ان اکابرین میں حضرت مفتی محمد سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم و مد ذلہ العالی کی جو شرح ہے وہ تحفۃ القاری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے دیگر اکابرین میں حضرت مولانا محمد صدیق صاحب کی الخیر الساری ہے، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الخیر الجاری ہے، ہمارے حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر بخاری شریف ہے، اور ہمارے اکابرین میں پھر فیض الباری، فضل الباری اور حضرت مولانا محمد نظام الدین شام زئی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی درس بخاری ہے۔ اور بخاری شریف کے علاوہ بھی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے دیگر کتابوں کی جو شروحات لکھی ہے، اس میں صحیح مسلم شریف کی جو شرح ہے حضرت مولانا محمد زکریا اقبال صاحب نے تفہیم المسلم لکھی ہے، اسی طریقے سے نفع المسلم بھی مسلم شریف کی ایک شرح ہے، اور ترمذی شریف کی بھی بے شمار شروحات آپ کو ملیں گی، جس میں تحفۃ الالمعی ہے، اس میں پھر ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کی درس ترمذی اور تقریر ترمذی مشہور و معروف ہے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے الکوکب الدری، اور اسی طریقے سے پھر سنن ابو داؤد شریف کی بھی بے شمار شروحات ہے، جس میں سے مشہور و معروف جو ہے وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے حضرت مولانا زکریا اور حضرت مولانا الیاس صاحب ان دونوں کے بھی اکابر اور استاد تھے، ان کی شرح ہے بذل المجہود۔ تو یہ تمام شروحات ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے ہمارے حدیثوں کو سمجھنے میں آسانی کے لیے لکھی ہے، تاکہ ہم حدیث کو اچھی طرح سے اور آسان طریقے سے سمجھ سکیں۔ اب میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اب یہ شروحات کے اندر کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ جو شروحات لکھی ہے اس سے ہم کو کیا فائدہ ملتا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، جیسے حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم و مد ذلہ العالی کی جو شرح ہے تحفۃ القاری، اس سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہوں۔ اب حضرت نے دیکھو اس کے اندر ہم کو کیا سمجھایا، شرح میں شارح کیا کرتا ہے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھے کہ جو بخاری شریف، جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف بخاری شریف یہ حدیث کی کتاب کا نام ہے، تو اب شارح ہم کو سمجھائے گا۔ جیسے حضرت مفتی صاحب نے لکھا کہ بخاری شریف وہ کتاب کا نام نہیں ہے، اصل میں کتاب کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ، یہ پورا مکمل اس کتاب کا نام ہے۔ یہ ہم کو امام بخاری نے نہیں بتایا، یہ ہم کو شارح نے بتایا۔ پھر اس کتاب کا نام بخاری شریف اس لیے پڑ گیا، زمانہ جیسے جیسے بدلتا گیا لوگوں کو اتنا لمبا نام لینے میں تکلیف ہونے لگی اور لوگوں کو اس میں پریشانی ہونے لگی، تو پھر انہوں نے آہستہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی وہ امام بخاری کی کتاب لو۔ پھر وہ کتاب کا نام امام بخاری کی کتاب سے پھر بدلتے بدلتے پھر وہ بخاری شریف پر آ گیا، اور پھر وہ بخاری شریف ہو گئی۔ تو آج ہم اس کو بخاری شریف کے نام سے جانتے ہیں، لیکن یہ تفاصیل کون بتائے گا؟ یہ ہم کو شارح بتائے گا، شارح ہم کو سمجھائے گا، اور پھر شارح ایک ایک ورڈ کی پورا اس کا ایکسپلینیشن کرے گا ہمارے سامنے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ کیوں رکھا، دوسرا نام کیوں نہیں رکھا۔ اچھا، یہ بھی جو نام رکھا ہے اس کے اندر کا جو ایک ایک ورڈ ہے، ایک ایک سینٹنس ہے، اس کا وہ آپ کو پورا ڈیٹیل بتائے گا کہ جامع کیوں رکھا، جامع کا مطلب کیا ہے، مسند کا مطلب کیا ہے، صحیح کا مطلب کیا ہے، مختصر کا مطلب کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ یہ ملیں گی آپ کو جو شارح ہے وہ سمجھائے گا، شارح نے یہ کام کیا ہے۔ اب آگے میں بڑھتا ہوں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی ہوئی ہے، اور وہ حدیث ہمارے زمانے میں ایک دم مشہور اور معروف ہے میرے محترم بزرگوں۔ تقریباً ہم میں سے ہر آدمی وہ حدیث کے پہلے جملے کو جانتا ہے، بولے انما الاعمال بالنیات۔
ہم لوگوں نے اکثر بیانوں میں بھی سنا ہوا ہے، بولے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، مگر میرے محترم بزرگوں وہ حدیث صرف اتنی حدیث نہیں ہے، وہ حدیث کتنی بڑی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام بخاری نے کیا لکھا ہے اور شارح نے کیا لکھا ہے۔ اب امام بخاری نے اس حدیث کو اس کی سند کے ساتھ اور اس کے متن کے ساتھ میں بیان کیا اور اس کی سند بیان کی، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر يقول سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لامر ما نوى فمن كانت حجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ یہ ہو گئی حدیث۔ امام بخاری نے صرف اس حدیث کو بیان کیا اور انہوں نے اپنے استاد حمیدی سے، پھر انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید انصاری سے، پھر انہوں نے محمد ابن ابراہیم تیمی سے، انہوں نے علقمہ ابن وقاص لیثی سے روایت کی ہے۔ اور علقمہ جو تھے انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، یعنی علقمہ جو تھے وہ تابعی تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار وہ نیتوں پر موقوف ہے، ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، اس لیے جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی اس کو دنیا ملے گی، جس کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہوگی یا وہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت بھی اسی عورت کے لیے ہوگی، نہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ یہ حدیث ہو گئی۔ پھر امام بخاری نے آگے کی حدیث شروع کر دی۔ اب اس حدیث کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے جو راوی ہے وہ کون ہے، یہ سب ہم کو شارح بتائیں گا۔ اب ہم واپس آئیں گے حضرت مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکاتہم ومد ذلہ العالی کی طرف کہ انہوں نے اس حدیث کی شرح میں کیا لکھا۔ اب وہ ہم کو یہ بتائیں گے کہ بھائی یہ حدیث جو ہے نا امام بخاری نے تو اپنے استاد حمیدی سے بیان کی ہے، لیکن یہی حدیث آپ کو اور جو نیچے کے دوسرے راوی ہے انہوں نے الگ الگ طریقوں سے بیان کی ہے۔ سیم حدیث آپ کو 500 طریقوں سے ملیں گی، 500 طریقوں سے 500 راویوں کے ذریعے سے وہ حدیث نکلی ہوئی، الگ الگ انہوں نے روایت کی اور الگ الگ اس میں 500 سے زیادہ راوی آپ کو ملیں گے۔ یہ آپ کو کون بتائیں گا؟ امام بخاری نہیں بتائیں گے، یہ آپ کو شارح بتائیں گا جس نے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اب جو شارح ہے انہوں نے اس حدیث کے پورے پیچھے کے بیک گراؤنڈ کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے ہجرت کی۔ تو اب شارح نے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب کو ایک عورت تھی جس کا نام قیس تھا، اس سے محبت ہو گئی اور انہوں نے اس عورت قیس کے پاس میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ قیس نے شرط لگائی کہ اگر وہ آدمی مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ جائے تو وہ اس سے شادی کر سکتی ہے۔ تو چنانچہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی اور قیس سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو چونکہ ان کی جو ہجرت تھی اس کا مقصد قیس کے ساتھ میں نکاح کرنا تھا، اس لیے پورے مدینے میں وہ مشہور ہو گئے مہاجر قیس، مطلب وہ آدمی جس نے قیس اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے ہجرت کی تھی، تو اس کے لیے ان کا نام ہی پڑ گیا مہاجر قیس۔ تو اب یہ جو ڈیٹیلز ہے یہ ہم کو کس نے بتائے؟ یہ ہم کو بتائے شارح نے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتائے، انہوں نے وہ حدیث کا جو متن تھا وہ بیان کر کے آگے بڑھ گئے، دوسری حدیث شروع ہو گئی ان کی، لیکن یہ ہم کو تفاصیل اور یہ پورے ڈیٹیلز کون بتائیں گا؟ یہ بتائیں گا شارح۔ تو اس کے لیے ہمارے محمد یوسف صاحب اور دوسرے ہمارے جو بھائی ہے وہ ذہن نشین رکھے کہ شروحات اس لیے ہے، ایسے ہی حدیث کی کتابوں کی جو شروحات ہے وہ 30 اور 40 جلدوں میں نہیں پہنچی ہوئی ہے، بلکہ اس لیے پہنچی ہوئی ہے کہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالی
اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی محنت اور مشقت میں، اور ہمارے لیے حدیث کے اس علوم کو ایک دم سہل اور آسان کر دیا۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میرے محترم بزرگوں، صرف بخاری شریف پڑھ کے اپنے آپ کو علامہ، اپنے آپ کو بہت بڑا ایکسپرٹ سمجھنا، یہ جہالت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آدمی صرف گمراہ ہو سکتا ہے، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو شارح کی مدد لینا ہی پڑے گی۔ بغیر شارح کی مدد لیے کہ صرف الفاظ پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا۔ اور میں بھی آپ کو اس کا اگزامپل دیتا ہوں۔ ایک عالم صاحب، بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ ایک مجلس میں بیان کر رہے تھے اور میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا ایک تجربہ سنائے۔ کہنے لگے کہ دیکھو، جو لوگ بغیر علماء کے، مفتیوں کے، اللہ والوں کی رہبری کے خود علوم کو حاصل کر کے ایکسپرٹ بننا چاہتے ہیں، وہ کیسے گمراہ ہوتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا، بولے میرا بینک وغیرہ میں جو سود کا پیسہ ہوتا ہے میں اس کو استعمال کرتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی، بینک کا پیسہ تو مسلمان کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، جو انٹرسٹ ملتا ہے آپ اس کو نہیں استعمال کر سکتے۔ بولے نہیں، میں نے خود قرآن پاک میں پڑھے ہوا ہے، ترجمے کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود اگری کو حلال کیا ہے، وہ حضور کے زمانے کا جو سود تھا وہ حرام ہے۔ بولے تو ان اللہ والوں نے اس سے کہا، بولے بھائی، تو نے وہ جو کتاب میں پڑھا ہے جس ترجمے والے قرآن میں، ذرا لے کر آ تو میں بھی دیکھوں کہ وہ کس ترجمے کرنے والوں نے جو ہے اس سود کو حلال قرار دیا ہے۔ اب یہ حضرت گئے گھر پہ، ترجمے کا قرآن اٹھا کے لے کر آئے، اور لانے کے بعد میں ان اللہ والوں کو بتایا انہوں نے کہ دیکھو، اللہ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ ہم نے سود اگری کو حلال کیا ہوا ہے۔ ان اللہ والوں نے کہا، ارے عقل کے اندھے، وہ سود اگری نہیں ہے، وہ ہے سودا گری کو حلال کیا ہوا ہے۔ اب سودا گری میں اور سود اگری میں کتنا فرق ہو گیا؟ تو وہ ترجمہ پڑھنے والے نے سودا گری کو سود اگری بنا دیا۔ تو حال آج ہمارا یہ ہے۔ اس لیے چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ قرآن حدیث کی اسٹڈی اور اس کا مطالعہ کر رہا ہے، اس کے لیے علماء کی اور شارحین کی رہبری بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ بجائے ہدایت کے گمراہی ملے گی۔ پڑھیں گا ایک، سمجھیں گا ایک اور کرے گا ایک۔ اللہ تبارک و تعالی گمراہی سے امت کی اور میری حفاظت فرمائے۔ اور تمام ہی ہمارے جو بھائی ہیں جو سوالات وغیرہ کرتے ہیں، بہت سے سوالات تھے آج، لیکن ایک سوال میں ہی ہمارے سبق کا وقت پورا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آگے کے جو سوالات ہیں اس کے میں جوابات دیتا رہوں گا ایسے ہی سبق کے اندر، تاکہ ہم تمام کو اس سے استفادہ ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔